شادی کے بعد بیوی سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لینا، ورنہ مرد کو شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار، محبت، انسیت کی جو مٹھاس ہے اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پنپنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار زیادہ اہم رہا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا سکتی ہے اور وہ چاہے تو اسے مثل جہنم بنا دے۔ قدرت نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خاندان کو جوڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صنف نازک ہونے کے ناطے اس کے اندر پیار، اپناپن، صبر، جذبہ، قربانی اور سب سے بڑھ کر بے لوث محبت اور ممتا ہے۔ انہی صفات کے مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نیکی کے ساتھ ایک پرائے گھر یعنی سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کے ساتھ چند دنوں کی مدت میں خود کو ہر رنگ روپ میں ڈھال لینا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ مرتے دم تک تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہے۔ وہ اینٹ اور پتھر سے بنے مکانوں کو خوبصورت دھنک رنگوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ناظرین، یہ تو عورت کی قربانیاں ہیں جو ہر عورت اپنے ہم سفر کے لیے دیتی ہے۔ ہم اکثر نکاح کا خطبہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خطبہ نکاح میں حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے جن مشہور 3 مقامات سے تلاوت کی جاتی ہے، ان تینوں میں حیرت انگیز طور پر نکاح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ تینوں جگہ ایک ہی مضمون پر زور دیا گیا ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اور پرہیزگاری ایک ایسا مؤثر عنوان ہے جس کے تحت بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح میں تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم ارشاد فرما کر اس جانب توجہ دلائی کہ میاں بیوی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقویٰ و پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوں، ان دونوں کو اپنے عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس وہ واحد پیمانہ ہے جس سے سچائی اور امانت کی انتہا ناپی جا سکتی ہے۔ اگر یہ احساس نہ رہے تو دنیا کی کوئی عدالت، کمیونٹی، انجمن، سربراہی یا خاندان ان دونوں کو جوڑ نہیں سکتے، چونکہ یہ ایسا گہرا تعلق ہے جس سے بڑھ کر قریب تر کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے ہر رشتے میں سوتیلے پن کی گنجائش ہے، لیکن اس میں نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی تعلق مصنوعی یا جھوٹ کے سہارے چل سکتا ہو، لیکن یہ تعلق بھرپور احساسات و جذبات کے بغیر ایک مردہ جسم کی مانند بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے انسانی عالم کی ابتدا فرمائی۔ اس تعلق کے مقاصد اور پختگی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاہم تم اس جوڑے کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دیا۔ واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے شوہر، بیوی، بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کی ناقابل بیان کیفیت میں آ جائے۔ لیکن اگر گھر میں سکون کے فضا نہ رہے اور گھر اینٹ، پتھر اور فقط نقش و نگار کی آرائش و تزئین ہو تو وہ گھر نہیں بلکہ ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر ہر کوئی ہوٹل، کلب، دوست یار، تفریح اور دیگر مصنوعی سرگرمیوں کے نام سے سکون کی تلاش میں فرار ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کیونکہ
جس کسی کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ پرسکون نہیں رہ سکتا۔ گھر کا یہ سکون کس طرح بحال ہو جائے، اس حوالے سے چند امور پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق مرد کی ذمہ داریوں سے ہے اور کچھ کا تعلق عورت کی ذمہ داریوں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند ہو۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق کو ایک انتہائی بلیغ تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا کہ میاں بیوی فقط رسمی تعلق کا نام نہیں بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے، مثلاً ستر، عزت، تحفظ، زینت، صحت، تہذیب وغیرہ۔ یعنی جس طرح لباس ہمارے ستر کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے عیوب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس کی زینت عزت بخشتی ہے، ایسے ہی یہ رشتہ عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس ہمیں سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح لباس بھی ہماری عزت زینت کا ایک مجموعہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے، ان کی عزت ذلت، ان کا مقام ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ان دونوں میں ہر ایک کے ذمے ہے کہ وہ اپنے رشتے کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش، حادثات اور آفات سے بچا کر رکھے۔ لباس سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لباس پر اگر راہ چلتے کوئی کیچڑ یا گند یا داغ لگ جائے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اسے پھینکنے، پھاڑنے یا اس حصے کو کاٹنے کی بجائے بہت خیال کے ساتھ فوری طور پر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ میاں بیوی کے تعلق کا ہے کہ انسانی فطرت کے سبب اگر کوئی انبن، جھگڑا، اختلاف یا ناراضگی ہو جائے تو ان کو اپنے گھر کا خیال رکھتے ہوئے اس اختلاف کو فوری سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ در حقیقت یہ رشتہ ذمہ داریوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس میں کسی ایک کو مکمل قصوروار ٹھہرانا حماقت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان کا نام ہی نسیان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب اس کی فطرت میں بھلکڑ پن اور غلطیاں کرنا موجود ہے۔ لہٰذا جس طرح شوہر ایک انسان ہے اسی طرح بیوی بھی ایک انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے دونوں کو اپنی کارکردگی پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کے ماہرین فقہا نے دونوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہر جوڑا شکایات کی ایک طویل لسٹ ذہن میں لیے پھرتا ہے اور جہاں کہیں ادھورا موقع ملتے ہی مکمل شکایات سنانا شروع کر دیتا ہے، جس میں رشتہ ٹھیک جگہ نہ ہونا، خدمت میں کوتاہی، جھگڑا، گالم گلوچ، مار پیٹ، تانے، رہائش، والدین، گھر والے، جمال کمال، غرض ہر طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان تمام کے بعد ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اتنی برائیاں سامنے آ جانے کے بعد آپ کس صورتحال تک پہنچتے ہیں؟ آیا آپ نے ان خرابیوں کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کرنا ہے؟ اگر ہاں تو شریعت نے ہر دو کو یہ موقع دیا ہے تاکہ کوئی انسان فضول میں اپنی مختصر زندگی کا سکون غارت نہ کرے بلکہ خلا یا طلاق کے اختیارات استعمال کر کے علیحدہ ہو جائے اور اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اکثریت اس اختیار کو استعمال کرنے کی نہیں سوچتی بلکہ ساتھ رہنا چاہتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب اس موقع پر یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے تو آپ شکایات، اعتراضات کا بھاری بوجھ اٹھانے کے بجائے معاملات کو حل کرنے والی گفتگو کی طرف آئیں۔ آپ اعتراض نہ کریں بلکہ سوال کریں کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، میں کیسے اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون رہ سکوں گا، میں کیسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکوں گی۔ لہٰذا یہ پہلو واضح ہوا کہ وقت بے وقت، موقع بے موقع شکایتوں سے فقط غیبت، حسد، بہتان، گالم گلوچ اور فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اپنی قوت فیصلے کو استعمال میں لاتے ہوئے کرنے یا نہ کرنے والی صورت کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ان امور کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق بیوی سے ہے۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے گھر کو جنت بنانے میں صرف کرے۔ ایک خاتون کا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فکر و فاقہ کی عین چوٹیوں میں رہ کر بھی یہ سب ہو جانا ممکن ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی خاتون خانہ بنے، شمع محفل نہ بنے۔
لیکن آج یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں پیش ہیں اور ڈاکٹر، انجینئر، آفیسر لڑکیاں عام نظر آتی ہیں، اور ایک اعلیٰ تعلیم سے آراستہ لڑکی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر زیادہ توجہ دیں تو ان کو یہ مشورہ دینے والا تنگ نظر دکھائی دیتا ہے۔ لڑکیاں تعلیم حاصل ضرور کریں اور حدود شرع کی رعایت کرتے ہوئے کسی مناسب شعبہ میں اپنی خدمات بھی پیش کر سکتی ہیں، لیکن وہ ایک استثنائی صورت ہے، جبکہ عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں اپنی معاشی مصروفیات کے سبب اپنے گھر اور بچوں کا ٹھیک خیال نہیں رکھ پاتے اور ایک ماسی رکھ کر کام چلایا جاتا ہے جس کے اپنے ہاتھ کے کھانوں میں نہ خلوص کا جذبہ ہے، نہ ہی اس کی تربیت میں ماں کی ممتا ہے، بلکہ وہ تو ایک ملازمہ ہے۔ گھرداری بظاہر ایک معمولی سا عنوان ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک طویل جدوجہد کا نام ہے جس کے اثرات نسلوں تک جا پہنچتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک خاتون نے عالم دین سے پوچھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ جواب میں عرض کیا گیا کہ عورتیں نبی بن کر نہیں آئیں، لیکن انبیاء کو جنم دینے کا سہرا انہی خواتین کے سروں پر ہے۔ اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے یا شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات سے بتائیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے اور اب مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی، تو اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی۔ تو ناظرین، اس بات کو غور سے سن لیں کہ جو جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت پنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیا، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب اس کو وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، لیکن ان نعمتوں کو 24 گھنٹے استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے، تو پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور کی تمنا کرنے لگتا ہے جو کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی کی گنجائش نہیں، تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو۔ اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوں گے تو تم ایسا سوچو گے جو کہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں خوش نہ ہو۔ ہم یہاں پر کچھ ایسی ٹپس ذکر کرتے ہیں جو کہ میاں بیوی کے مابین خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اگر میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں دراڑ کا آغاز ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر اب رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا ایک اچھی چیز ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کا سبق سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے پر طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل پسند نہیں۔
خاموشی رشتے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے محسوسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھی کو آپ کے جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہوگی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی قباحتیں جنم لیں گی۔ یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں، انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لایا اور بیوی فضول خرچی کرے یا میاں کام کرنے کی بجائے گھر میں ہی پڑا رہے تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں ناچاکی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے بچاؤ کیا جائے ورنہ رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور رہنا ہوگا ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ ہر مرد کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی فیملی کی عزت کرے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی کام نہ کرے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ساتھی کے ماضی کو کریدنا شروع کر دیں، کیونکہ اس طرح مسائل کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ تو ناظرین، یہ کچھ مفید مشورے تھے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں تو اس سے باہر آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے خوشگوار زندگی گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں میں راضی رہا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔